السلام علیکم۔ ایک نیک اور پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت اور گرمی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس شخص نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ شخص اس لوہار کے قریب گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مگر میرے ہاتھ پر آگ کے اثر نہ کرنے کی کچھ اور ہی وجہ ہے۔ آنے والے شخص نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت میرے پاس آئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اتنی خوبصورت عورت میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈرو، میں اس کماش کی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت اور تنگ دستی مجھے مار ڈال رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں کر لوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، تالا کیوں لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے ورنہ میری عزت چلی جائے گی۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا جسم بہت بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہوئی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں کر خوف نہ کھاؤں؟ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دیں تو میں تیرے حق میں دعا کروں گی۔ اس کی التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یوں وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جس کے سر پر یاقوت کا چمکتا ہوا تاج مجھ سے کہہ رہی تھی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں جس کی غربت کھینچ کر تمہیں تمہارے پاس لے آئی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھیں۔ بس اسی دن سے آج تک آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں خوف پیدا کرے تاکہ ہم بھی ہر طرح کے گناہ سے بچیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔